نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم۔ حضرات، آج کی وعظ میں آپ کے سامنے محرم الحرام کی عظمت و بزرگی اور اس مہینے میں پیش آنے والے محتم بالشان واقعات عرض کروں گا۔ محرم الحرام کا مہینہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ محرم کا معنی ہے حرمت والا، محترم، معزز۔ اس مہینے کو بہت سے فضائل و امتیازات حاصل ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی گئی، جیسے خانہ کعبہ کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی گئی، بیت اللہ کا گھر، یہ خانہ کعبہ کی عظمت و بزرگی ظاہر کرنے کے لیے۔ اسی طرح اس مہینے کی عظمت و بزرگی ظاہر کرنے کے لیے اس کو کہا گیا شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے چلے آ رہے ہیں جس دن سے اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ تو اب ان 4 جو حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے پہلا مہینہ وہ محرم الحرام کا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اسلامی یا قمری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی یا قمری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اور احناف کے نزدیک رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے اسی مہینے کی 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا، اور پورے سال کے افضل ترین مستحب روزہ، سب سے افضل جو مستحب نفل روزہ ہے، وہ 10 محرم الحرام کا یعنی عاشوراء کا روزہ اور یوم عرفہ ہے۔ اور اس مہینے میں ابرہہ ہلاک ہوا۔ اسی مہینے میں آپ علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا۔ اسی مہینے میں آپ علیہ السلام کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا۔ اسی مہینے میں آپ علیہ السلام کا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا۔ اسی مہینے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ اسی مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ اسی مہینے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امارت ملی۔ اسی مہینے میں مروان ابن حکم بادشاہ بنا۔ اسی مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اور اسی مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ظلم ہوا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، واقعہ کربلا سانحہ پرملال اسی مہینے میں پیش آیا۔ اور اس مہینے میں ازواج مطہرات میں سے ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ اسی مہینے میں حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سمرہ بن جندب، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دنیا سے تشریف لے گئے۔ ان فضائل اور مناقب و واقعات کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات اس مہینے میں پیش آئے۔ بہت سے فتوحات مسلمانوں کو اس مہینے میں حاصل ہوئے، اور اس مہینے میں بڑی عظیم ہستیاں دنیا سے تشریف لے گئی۔ ان کے علاوہ سال کا بہترین دن، عظمت و بزرگی والا دن عاشوراء، وہ بھی اسی مہینے میں ہے۔ عاشوراء میں جو واقعات ہوئے، جو عاشوراء کے فضائل ہیں، وہ محرم الحرام کے لیے بھی بیان کیے جا سکتے ہیں۔ 10 محرم الحرام کو عاشوراء کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے، اور
یوم عاشورہ کے فضائل کیا ہیں، یوم عاشورہ میں پیش آنے والے واقعات کیا ہیں، اور یوم عاشورہ کے اعمال کیا ہے، ان کے فضائل کیا ہے، اللہ تعالیٰ میں اگلی وعظ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس وعظ کا نام، اس کا عنوان ہوگا تعارف عاشورہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل بٹن دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ شکریہ۔